بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما۔ آج ہمارا جو سبق ہے وہ دوسرا سبق ہے، تو الحمدللہ ایک سبق ہمارا مکمل ہو گیا۔ تو پہلے سبق کی ریکارڈنگ نہیں ہوئی، وہ انشاءاللہ ہم اس کی ریکارڈنگ کر لیں گے۔ تو دوسرا سبق جو ہے آج کا وہ یہ ہے، پہلا سبق یہ تھا کہ قرآن کی اہمیت اور قرآن مجید کی فضیلت۔ اہمیت ہم نے یہ بیان کی تھی، الرحمن علم القرآن، اس کی تفسیر ہم نے پڑھی تھی، اور فضیلت کے اوپر اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تو آج ہم پڑھیں گے کہ قرآن مجید پڑھنے پر اللہ رب العزت کتنی نیکیاں عطا فرماتے ہیں، قرآن مجید پڑھنے پر کتنی نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ بخاری کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 5028 نمبر حدیث ہے بخاری کی۔ اس کے اندر اللہ رب العزت کے رسول فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے ایک حرف پڑھنے پر اللہ رب العزت 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ فرمایا الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ تو گویا کہ یہ 3 حرف ہو گئے، اس الف لام میم پڑھنے پر اللہ رب العزت 30 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو اگر بندہ روزانہ کے 2 سپارے پڑھے یا 1 سپارہ پڑھے تو کتنی نیکیاں انسان کما سکتا ہے، کتنی نیکیاں انسان کے نامہ اعمال میں آ سکتی ہیں۔ اس کے بعد قرآن مجید جو پڑھتا ہے اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا اور اس کو اجر کتنا ملے گا۔ تو یہ حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، 1898 نمبر حدیث ہے مسلم کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو قرآن مجید پڑھنے والا ہے اس کا حشر ملائکہ کے ساتھ ہوگا، اور فرمایا کہ جو پڑھنے والا ہے اگر پڑھنے پر وہ اٹکتا ہے، اس کو مشکل پیش آتی ہے، فرمایا کہ اس کے لیے 2 اجر ہیں، ایک مشقت کا اجر ہے اور ایک پڑھنے کا اجر ہے۔ تو اس لیے ہمیں قرآن مجید پڑھنا چاہیے اور قرآن مجید کو سیکھنا بھی چاہیے۔ اور اس کے اندر ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کبھی اس کے اندر تو مشقت آ رہی ہے، اٹکن آ رہی ہے، یا اسی طرح ترجمے کے اندر ہم کہیں یار سمجھ نہیں آ رہی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم لگے رہیں بس۔ اگر نہیں کچھ بھی حاصل ہوگا تو 2 چیزیں تو حاصل ہوگی، ایک اجر یعنی کہ مشقت پر، دوسرا پڑھنے کا اجر، سیکھنے کا اجر۔ اس پہ علیحدہ انشاءاللہ آپ کو بتلائیں گے کہ بھئی اس کو ایک آیت سیکھنے پر کتنا ثواب ہے، ایک باب سیکھنے پر کتنا ثواب ہے، اور صحابہ کرام ایک ایک باب، ایک ایک آیت کو سیکھنے کے لیے کتنے کتنے مہینے لگاتے تھے، کتنے کتنے سال لگاتے تھے۔ تو اس سے اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، شعب الایمان کی حدیث ہے 1850 نمبر۔ فرمایا کہ جس طرح دلوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ دلوں کا زنگ کس طرح دور کیا جائے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو ہم نے قرآن مجید کو پسے پش ڈال دیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے دلوں کو زنگ لگ چکا ہے، اور ویسے بھی جو روح کی غذا تھی وہ قرآن مجید تھی۔ تو قرآن مجید جو ہے وہ ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا، سمجھنا چھوڑ دیا، سیکھنا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ہماری روح جو ہے غذا نہ ملنے کی وجہ سے مر چکی ہے، یا یوں سمجھ لیجیے کہ مرنے کے قریب ہے۔ تو جس کی وجہ سے فرمایا اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، ایک تو آپ کی روح کو تازگی ملے گی، روح کو غذا ملے گی، اور آپ کے دلوں کے اوپر جو گناہوں کی بدولت ایک زنگ لگ چکا ہے، وہ زنگ جو ہے اس قرآن مجید کی وجہ سے دور ہوگا۔ آگے حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے کو قرآن مجید کی تلاوت کی وجہ سے، قرآن مجید کی مشغولیت کی وجہ سے ذکر کرنے کے اندر اور دعا مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، تو اللہ رب العزت ذکر کرنے والوں سے
اور دعا مانگنے والوں سے زیادہ فضیلت اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں، اور یہ نوٹ بھی کر لیں، تھوڑی سی لکھ لیں۔ حدیث قدسی کہتے ہیں کہ ایسا کلام کہ اللہ کے رسول اس کلام کی نسبت اللہ کی طرف کریں، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حدیث قدسی کے اندر کلام اور مفہوم یہ اللہ کا ہوتا ہے، اور الفاظ کا چناؤ یہ رسول کا ہوتا ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حدیث قدسی اور قرآن میں کیا فرق ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے نماز میں، حدیث قدسی کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ قرآن مجید جو ہوتا ہے یہ نص ہوتا ہے، اس کے لیے سند کی ضرورت نہیں ہوتی، اور قرآن مجید حدیث قدسی کے لیے دیکھا جائے گا کہ سند کس اعتبار کی ہے، اس کی سند کو دیکھا جائے گا۔ قرآن کا منکر کافر ہے، حدیث کا منکر کافر نہیں ہوگا۔ ہاں اگر حدیث متواتر ہو تو اس کا منکر جو ہے وہ کافر ہوگا۔ اسی طرح حدیث قدسی کے اندر پیغام اور کلام یہ اللہ کا ہوتا ہے، اور الفاظ جو ہیں یہ نبی کے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے حدیث قدسی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ قرآن کی مشغولیت کی وجہ سے، اس کو میں اپنے الفاظ میں یوں بیان کرتا ہوں کہ ایک بندہ یعنی کہ قرآن مجید کے اندر اس قدر مشغول ہے کہ باقی دنیا کے کام کرنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، ویسے میں اپنی طرف سے ایک بات بتلا رہا ہوں کہ ایک بندہ کاروبار کے اندر لگا ہوا ہے، ایک بندہ دنیا سمیٹنے کے اندر لگا ہوا ہے۔ اگر بندہ قرآن مجید کے اندر مشغول ہوگا تو ہم مسلمانوں کا یہ ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت ان تمام لوگوں سے بڑھ کر کے اس کو دیں گے۔ وہ کیسے دیں گے؟ کہ اس کے اندر اللہ رب العزت برکت عطا فرمائیں گے۔ غالباً جنید ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ یہ برکت شرکت نہیں ہوتی، یہ ایسے ہی لوگوں نے بنایا ہوا ہے، یہ برکت ہوتی ہے، برکت میری سمجھ میں نہیں آتی، کس چیز میں برکت، کیسے برکت؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ یہ بتلائیں کہ بکریاں زیادہ ہیں یا کتے زیادہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی بکریاں زیادہ ہیں۔ اس نے کہا بچے کون زیادہ دیتا ہے، کتیا زیادہ دیتی ہے یا بکری؟ اس نے کہا کتیا زیادہ دیتی ہے۔ تو انہوں نے کہا دیکھنے میں تو بکریاں زیادہ نظر آتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہی برکت ہے بکریوں کی کہ اس آدمی نے کہا کہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ اس کے اندر کیسے برکت ہے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو کتا پوری رات بھونکتا رہتا ہے، اور صبح جب رحمت کی برکت کی بارش ہوتی ہے اس وقت یہ سو جاتا ہے، اور بکریاں جو ہوتی ہیں پوری رات سوتی ہیں، صبح کو جب برکت اور رحمت کا نزول ہو رہا ہوتا ہے اس وقت اٹھتی ہیں۔ اور حالانکہ قربانی کے دنوں میں یا عام دنوں میں بکریوں کو بہت زیادہ ذبح کیا جاتا ہے، ان کی جو نسل ہے ان کو بہت زیادہ ذبح کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہر طرف ہم دیکھتے رہیں تو برکت اور بکریاں نظر آتی ہیں۔ تو یہ کیا کہتے ہیں برکت ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید جو پڑھتا ہے تو اس کے ہر کام کے اندر اللہ رب العزت برکت عطا فرماتے ہیں، اس کو تمام دنیا والوں سے زیادہ اللہ رب العزت دیتے ہیں۔ اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، زیادہ سے زیادہ وقت دیں، جو یہاں پر سبق ہو اس کو ہم خوب دہرائیں، اس کا ہم خوب جا کر کے مطالعہ کریں۔ کل والا جو سبق ہو اس کا بھی، جو ہم نے کل اگلے دن پڑھنا ہے اس کا بھی مطالعہ کر کے آئیں تاکہ ہمیں سبق سمجھنے میں آسانی ہو۔ جب کل والا سبق ہم اگلا سبق دیکھ کر کے آئیں گے تو بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آئیں گی اس وقت۔ تو جب ہم سبق پڑھیں گے کچھ چیزیں سبق میں سمجھ آ جائیں گی، تو جو چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی کم از کم اتنا تو پتہ چل جائے گا کہ بھی کون سی چیز سمجھ میں نہیں آئی، تو وہ پھر بندہ نوٹ کر لیتا ہے، بعد میں پوچھ لیتا ہے کہ بھئی یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی۔ تو اس لیے آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، دوسرا یہ ہے کہ جو پڑھنے والا ہے اس کا حشر ملائکہ کے ساتھ ہوگا، اور
اور کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جو ہیں ان کو ڈبل اجر عطا فرمائیں گے، ایک پڑھنے کا اجر، ایک مشقت کا اجر۔ تیسرا حدیث قدسی کا آج بیان ہوا، اور حدیث قدسی کسے کہتے ہیں اس کا بیان ہوا۔ تو کل انشاءاللہ یہ جو سبق ہے انشاءاللہ آپ سے سنیں گے۔ اور اس کے اندر ایک چیز آئی ہے حدیث متواتر، کہ جو حدیث جیسے بتلایا کہ بھئی قرآن مجید کا جو انکار کرے تو وہ کیا ہوگا؟ کافر ہوگا۔ حدیث کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوگا، ہاں حدیث متواتر کا انکار کرنے والا کافر ہوگا۔ حدیث متواتر کہتے ہیں کہ جو متصل ہو، منفصل نہ ہو، درمیان میں کوئی راوی چھوٹا ہوا نہ ہو، اور ایسا راوی درمیان میں نہ ہو کہ جس کے اوپر کسی نے جرح کی ہو، جس نے کسی کے اوپر کوئی تہمت نہ لگائی ہو، ایسا راوی نہ ہو۔ باقی انشاءاللہ جو خبر واحد ہے، حدیث کی جتنی بھی قسمیں ہیں، یعنی کہ اصول حدیث کے حوالے سے یہ انشاءاللہ جیسے جیسے آگے جائیں گے الگ ایک سبق جو ہے اس کا ہوگا۔ تو یہ آج کا ہمارا دوسرا سبق تھا، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے روزانہ مختصر سا سبق ہوگا، اور کل کا جو سبق ہے اس کی بھی انشاءاللہ ہم ریکارڈنگ کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کل کا جو ہمارا سبق ہوگا وہ قرآن مجید کے آداب ہوں گے، اور قرآن مجید کے وہ اصول کہ جو ایک بندہ جو قرآن مجید سیکھنا چاہتا ہے اس کے لیے کون کون سے چیزوں کا جاننا اس کے لیے ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ پڑھانے والے کے لیے کون کون سے اصول ہیں، وہ انشاءاللہ اس سے اگلا سبق ہوگا۔ جو کل سبق ہوگا وہ جس نے پڑھنا ہے اس کے لیے کون کون سے علوم کا ہونا ضروری ہے، اور قرآن مجید پڑھنے کے جو آداب ہیں یہ کل انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔